وسلم کی ذات اعلیٰ و بالا کے لیے۔ محترم سامعین کرام، اس کائنات کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے، ہندو ہیں، بدھ مت کو ماننے والے ہیں، سکھ ہیں، یعنی ہر تیسرے بندے نے اپنا دین اور اپنا مذہب بنایا ہوا ہے۔ لیکن سب سے بہترین مذہب، سب سے اعلیٰ مذہب اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ اسلام، مجھ اللہ کو جو دین پسند ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، روز قیامت جو شخص دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کے آئے گا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، فلاح پانے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ بندہ دین اسلام کو قبول کرے۔ اگر آج کوئی یہودی کہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اسے دین اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ اگر آج کوئی عیسائی کہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہوں، اس کے لیے لازمی ہے وہ دین اسلام کو قبول کرے۔ جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد قیامت تک کسی نبی کی نبوت کا سکہ نہیں چل سکتا، کسی رسول کی رسالت کا سکہ نہیں چل سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے دین اسلام کے آ جانے کے بعد قیامت تک کسی اور دین کا سکہ نہیں چل سکتا۔ قیامت تک اگر کوئی دین چلے گا تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، اس کے قانون بڑے زبردست ہیں، اس کے اصول بڑے اعلیٰ ہیں، اس کے ضابطے بڑے خوبصورت ہیں۔ ایک مثال سے بات سمجھتے ہیں، دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ ایک انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے نیکی نہیں کرتا، اللہ پھر بھی اس کو نیکی دے دیتے ہیں۔ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ایک انسان نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے پھر نیکی بھی کر لیتا ہے، اس کو ایک نیکی نہیں ملتی، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ اس نیکی کو بڑھا دیتے ہیں۔ بندہ نیکی ایک کرتا ہے، اللہ 10 بنا دیتے ہیں۔ بندہ نیکی ایک کرتا ہے، اللہ 100 سے ضرب دے دیتے ہیں۔ بندہ نیکی ایک کرتا ہے، اللہ 700 بنا دیتے ہیں۔ اور مزید اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس قدر چاہے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ یعنی 700 سے بھی زیادہ ایک نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جس قدر بندے کے اندر اخلاص ہوتا ہے، خالص نیت ہوتی ہے، اسی قدر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ دوسری طرف آپ گناہ کا معاملہ دیکھیں، ایک انسان گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، اس پر بھی اللہ نیکی دے دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کی، نیکی ملی، گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں کیا تو گناہ ملے۔ لیکن دین اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ ایک بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن گناہ نہیں کرتا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نیکی دے دیتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں۔ اور ایک بندہ گناہ کر بھی لے، گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ بھی کر لیا تو گناہ ایک ملتا ہے، گناہ صرف اتنا ملتا ہے جتنا اس نے گناہ کیا۔ نیکی بندہ کرے اللہ 700 گناہ اجر دیتے ہیں، گناہ بندہ کرے اللہ اتنا ہی گناہ دیتے ہیں جتنا اس نے کیا۔ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ایسا خوبصورت دین ہے کہ نیکی کرو 700 سے بھی زیادہ اجر، گناہ کرو تو صرف اتنا ہی۔ نیکی کا ارادہ کرو، نیکی نہ کرو پھر بھی نیکی، گناہ کا ارادہ کرو، گناہ کرو نہ کرو پھر بھی نیکی، اگر گناہ کر بھی لو تو صرف ایک گناہ اس کا گناہ ملتا ہے۔ تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسی طریقے سے دین اسلام کے اندر بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کو ہم کرنے کے اعتبار سے کرنے پہ آئیں چند منٹ لگتے ہیں، چند سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے، ان کا ثواب بہت بڑھیا ہے۔ چند اعمال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر دین اسلام کو سیکھنے کے لیے اللہ کے گھر میں آنا۔ جو انسان، جو قوم دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، قرآنی احکامات سیکھنے کے لیے، اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں کن کاموں سے روکتا ہے، دین اسلام کو سیکھنے کے لیے مسجد کے اندر آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو لوگ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی مسجد میں آ جاتے ہیں دین سیکھنے کے لیے،
لوگ جمع ہوئے ہیں مسجد کے اندر کانفرنس ہے، مسجد کے اندر جلسہ ہے، دین سیکھنے کے لیے رکھا گیا ہے، لوگ دین سیکھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، مجلس چاہے 5 منٹ کی ہو، کانفرنس چاہے چھوٹا سا درس ہی کیوں نہ ہو، ایک بندہ درس سننے کے لیے آ جاتا ہے، 5 منٹ کا درس ہے، لیکن فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں حق ہوتا ہے۔ کائنات کے ہر انسان کی بات میں کھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کھوٹ نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی ہر انسان کی بات میں شک ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ دین سیکھنے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر آ جائیں، نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں سکون ڈال دیتے ہیں۔ آج ہر بندہ سکون کو ترس رہا ہے، پیسہ ہے سکون نہیں ہے، عزت ہے سکون نہیں ہے، شہرت ہے سکون نہیں ہے، عہدہ ہے سکون نہیں ہے۔ ایک انسان ہے اس کے پاس ہر چیز ہے، عہدہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ بڑے بڑے سیاستدانوں کو دیکھیں آپ، ہمیں یعنی ظاہری نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی بڑی زبردست ہے، لیکن وہ سکون کو ترستے ہیں، ان کے پاس سکون نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے خودکشیاں کر کر کے مر رہے ہیں۔ خودکشی وہی کرتا ہے جو زندگی سے تنگ ہو اور اس کی زندگی میں سکون نہ ہو۔ اب دیکھیں گے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، جتنے بھی خودکشیاں کرنے والوں کی ہسٹری آپ اٹھا لیں، اکثر ان کے اندر وہ ہوں گے جن کے پاس عہدہ بھی ہوتا ہے، جن کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، جن کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، لیکن سکون نہ ہونے کی وجہ سے وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو سکون کا مل جانا، دل کو سکون مل جائے، قلبی سکون کا حاصل ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا فرما دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو لوگ دین سیکھنے کے لیے اللہ کے گھر میں آ جائیں، دین کی مجلس کے اندر آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر سکون ڈال دیتے ہیں، ان کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک انعام، دوسرا انعام کیا ہے؟ غشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان کا گھراؤ کر لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور رحمت کتنی ضروری چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت مانگا کرو، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا، ہاں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو رحمت اتنی زیادہ ضروری چیز ہے۔ اور جو قوم دین سیکھنے کے لیے مسجد میں جمع ہو جائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ اس قوم پر اپنی رحمت کر دیتے ہیں، اللہ سکون ڈال دیتے ہیں، اللہ رحمت کر دیتے ہیں۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز، نازلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ حفتہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیجتے ہیں کہ جاؤ کہ زمین پر فلاں مسجد کے اندر لوگ دین سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے پروٹوکول کے اندر ان کے پاس جاؤ، ان کا گھراؤ کر دو۔ تو آسمان سے نیچے فرشتے آ جاتے ہیں۔ یہ ساتھی بھائی بیٹھے بھائی تو آواز بھی نہیں جاتی، انہیں کے اندر آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو دین سیکھنے کے لیے اللہ کے گھر کے اندر آ جاتا ہے، مسجد کے اندر آ جاتا ہے دین سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان لوگوں کا گھراؤ کر دو۔ اور جو ہی مجلس ختم ہوتی ہے، فرشتے واپس جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ نے خود بھیجا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ نیچے زمین پر تیرے گھروں میں سے ایک گھر کے اندر مجلس لگی تھی، دین سیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے، ہم وہاں گئے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں وہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہمیں جنت دے دے۔ اور یقیناً ہم ہر نیکی جو بھی کرتے ہیں وہ جنت کے لیے کرتے ہیں۔ سخت سردی ہوتی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وضو کرنے کو دل نہیں بھی کرتا، ٹھنڈا پانی ہے، ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے سخت سردی کے اندر گھر کو چھوڑ کر، بستر کو چھوڑ کر، نیند کو چھوڑ کر مسجد کے اندر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں جنت چاہیے۔ سخت گرمی ہے، گرم پانی ہے، گرم پانی ملے، گرم پانی کے ساتھ وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں جنت چاہیے۔ عین گاہکی کا ٹائم ہوتا ہے، دکان چل رہی ہے،
دکان بند کر کے آ کے لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں دکان بند کر کے، دکانداری چھوڑ کے، گاہکی کا اینڈ ٹائم ہے اس کو ختم کر کے مسجد کے اندر آ کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں جنت چاہیے۔ یہ ساری نیکیاں، یہ ساری تگ و دو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ جنت کے لیے کر رہے ہیں۔ رمضان آ گیا ہے، بڑھ چڑھ کے عبادت کر رہے، رات کو تراویح پڑھ رہے، دن کا روزہ رکھ رہے، صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، 16 سے 17 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں جنت چاہیے۔ جھوٹ نہیں بولتے، حالانکہ جھوٹ بولنے سے ہمیں ظاہری فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک بندہ جھوٹ بولے کہ کوئی کام ہے، جھوٹ بولنے تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول کے نقصان برداشت کر رہا ہے، سچ بول کے لوگوں کی گالیاں کھا رہا ہے، سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا۔ کیوں؟ حالانکہ جھوٹ میں فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمیں جنت چاہیے، تو ساری چیزیں ہم جنت کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں، زمین پر جو لوگ تھے مسجد کے اندر جمع ہوئے تھے وہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ وہ کس چیز سے بچنا چاہتے تھے؟ اے اللہ وہ تیری جہنم سے بچنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ مسجد کے اندر جمع ہوئے تھے دین سیکھنے کے لیے، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان بندوں میں سے ایک انسان ایسا بھی تھا جو دنیاوی غرض کے لیے آیا تھا، مسجد میں کھانا پکا تھا وہ کھانے کے لیے آیا تھا، جلسے میں کھانا پکا تھا وہ کھانے کے لیے آیا تھا، یا کسی بندے سے اس کو کام تھا وہ اس وجہ سے آیا تھا، فرمایا جاؤ نیک کاروں کے اندر آ گیا ہے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ دین اسلام کی خوبصورتی۔ ایک کام 5 منٹ کے لیے آپ دین کی مجلس میں آ جائیں، اللہ کے گھر کے اندر آ جائیں، فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے نازل کرتے ہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کر دیتے ہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر سکون ڈال دیتے ہیں۔ 4 فائدے ایک کام۔ یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، تھوڑی دیر کے لیے مجلس میں گئے، تھوڑی دیر کے لیے ہم نے دین سیکھا۔ فضیلت کیا ہے؟ گناہ بھی معاف ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی، دل کے اندر سکون بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیا۔ تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جو بھی انسان مر جاتا ہے اس کے عملوں کا سلسلہ رک جاتا ہے، یعنی جتنی نیکیاں ہیں یا جتنے گناہ ہیں اسی کے مطابق جزا اور سزا والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ نیکیاں زیادہ ہیں، جنت کی طرف والی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، صبح شام اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ گناہ زیادہ ہے، جہنم کی طرف والی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جہنم سے سیک آتا ہے، گرمی آتی ہے، عذاب ہوتا ہے۔ یعنی جتنی نیکیاں ہیں یا جتنے گناہ ہیں اسی کے مطابق جزا اور سزا والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ فرمایا ہاں الا من ثلاثہ، 3 عمل ایسے ہیں جن کا فائدہ، جن کا بینیفٹ بندے کو مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر الا من صدقۃ جاریہ، سب سے پہلے نمبر پر صدقہ جاریہ ہے۔ بندہ اپنی زندگی کے اندر کوئی صدقہ کر جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ فرمایا صدقہ جاریہ کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ایک انسان کسی جگہ درخت لگا دیتا ہے، خود فوت ہو گیا ہے، قبر کے اندر پڑا ہے، لوگ اس درخت کا پھل کھاتے ہیں، مسلمان اس کا سایہ حاصل کرتے ہیں، یہ قبر کے اندر پڑا ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کسی جگہ نلکا لگا دیتے ہیں، آپ فوت ہو گئے ہیں، قبر کے اندر پڑے ہیں، لوگ پانی پیتے ہیں، مسلمان اپنی پیاس بجھاتے ہیں، آپ قبر کے اندر ہیں، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد تعمیر کر دی، مسجد بنا دی، مسجد میں قالین بچھوا دیا، بندہ خود فوت ہو گیا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں جتنا ثواب ان سب کو ملتا ہے اتنا ثواب اس اکیلے کو ملتا ہے جس نے اللہ کا گھر بنایا، مسجد کو بنایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ کی مثالیں ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنا کھجوروں کا ایک باغ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر وقف کیا تھا۔ آج بھی وہ باغ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر وقف کیا تھا، آج بھی وہ باغ سعودی عرب کے اندر موجود ہے، اور باقاعدہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بینک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ یعنی جتنا منافع سعودی حکومت اس باغ کی کھجوروں کو بیچتی ہے، اور بڑی مہنگی کھجوریں بکتی ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی، لوگ تبرکاً خریدتے ہیں، جی سیدنا عثمان کے باغ کی ہیں، تو بڑی مہنگی وہ کھجوریں بکتی ہیں،
और बड़ी खूबसूरत और बड़ी मज़ेदार खजूरें हैं। तो जितना मुनाफा सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वक़फ़ शुदा बाग से आता है, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बैंक अकाउंट के अंदर जाता है, और फिर सऊदी हुकूमत उस मुनाफे के साथ कुरान मजीद छपवा के पूरी दुनिया में तकसीम करती है। सालाना तौर पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे कुरान मजीद आते हैं सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाग के मुनाफे से आने वाले। अब अंदाजा लगाएं, कभी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं ये बाग वक़फ़ करूंगा, ये लंबा सिस्टम चलता रहेगा। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फोत हुए 1450 साल हो गए, लेकिन उनको आज तक सवाब मिल रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मिलता रहेगा। ये सदका जारिया की मिसाल है। फरमाया बंदा मर जाता है, कोई अमल फायदा नहीं देता, हाँ सदका जारिया बंदे को फायदा देता है। दूसरे नंबर पर फरमाया औ इल्मिन युंतफउ बिह, बंदा अपने पीछे इल्म छोड़ जाए, इसका फायदा भी बंदे को मरने के बाद होता रहता है। आप किसी को दीन सिखा देते हैं, आप फोत हो गए हैं, वो दीन पर अमल करेगा, आपको सवाब मिलेगा। आप किसी को नमाज पढ़ना सिखा देते हैं, आप फोत हो गए हैं, वो नमाज पढ़ेगा, जितना सवाब उसे मिलेगा उतना आपको मिलेगा। क्यों? आपने उसको नमाज पढ़ना सिखाया है। आप किसी को कुरान पढ़ना सिखा देते हैं, आप फोत हो गए हैं, वो कुरान पढ़ता है, जैसे जैसे हर हरफ के बदले उसको 10-10 नेकियां मिलेगी, बिल्कुल उसी तरीके से आपको 10-10 नेकियां मिलेंगी। क्यों? आपने उसको कुरान पढ़ना सिखाया है। फरमाया बंदा अपने पीछे इल्म छोड़ जाए, इसका फायदा भी बंदे को मरने के बाद होता है। तीसरे नंबर पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औ वलदिन सालिहिन यदउ लह, बंदा अपने पीछे नेक औलाद छोड़ के जाए, इसका फायदा भी बंदे को मरने के बाद होता है। औलाद जो भी नेकी करेगी, जितना सवाब औलाद को मिलेगा उतना सवाब वालिदैन को, मरी हुई माँ को, मरे हुए बाप को कब्र के अंदर पहुंचता रहेगा। वालिदैन है, औलाद की अच्छी तरबियत की है, सही नहज पर तरबियत की है, औलाद को दीनदार बनाया है, कुरान और सुन्नत पर चलने वाली है, कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करने वाली है, अपने आप को दीन के सांचे में डाला हुआ है। माँ फोत हो गई, बाप फोत हो गया, औलाद जिंदा है, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, औलाद जो भी नेकी करेगी, जितना सवाब औलाद को मिलेगा उतना सवाब मरी हुई माँ को, मरे हुए बाप को कब्र के अंदर पहुंचता रहेगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो इस हदीस के अंदर 3 चीजें आई। फरमाया बंदा मर गया, कोई फायदा नहीं, किसी अमल का उसको सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, 3 अमलों का सवाब बंदे को मिलेगा। 3 तरह के अमल ऐसे हैं जिनका सवाब बंदे को मरने के बाद भी कब्र के अंदर पहुंचता रहेगा। सबसे पहले नंबर पर सदका जारिया है, दूसरे नंबर पर छोड़ा हुआ इल्म है, तीसरे नंबर पर नेक औलाद है। इन तीनों का सवाब बंदे को मरने के बाद भी मिलता रहता है। अल्लाह ताला हमें तीनों काम छोड़ने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी कब्र ठंडी रहे, ताकि हम फोत हो जाएं, मरने के बाद भी हमारी नेकियां ना रुकें, बल्कि नेकियों का सिलसिला जारी रहे। नेक औलाद, इल्मे नाफे और सदका जारिया। अल्लाह कोई ना कोई ऐसा सदका छोड़ने की तौफीक दे जो हमारे मरने के बाद जारी रहे। अल्लाह ताला अपना नेक अच्छा दीनी इल्म छोड़ने की तौफीक दे जिस पर लोग अमल करते रहे और हमारी कब्र ठंडी होती रहे। अल्लाह नेक औलाद छोड़ने की तौफीक दे, जो भी नेकी करे उसका सवाब हमें मिलता रहे। तो ये दूसरा अमल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दीन इस्लाम की खूबसूरती है। अब देखिए बंदा मर गया, होना तो ये चाहिए कि अमल रुक जाए, जितनी बस उसने की है उसका उसको सवाब मिले, लेकिन फिर भी सवाब मिल रहा है, कब्र के अंदर पड़ा है फिर भी सवाब मिल रहा है, कब्र के अंदर है, नेकियों का सिलसिला फिर भी नहीं रुक रहा, सवाब मिल रहा है। ये दीन इस्लाम की खूबसूरती है। इसी तरीके से ये रमजान का महीना, खुद रमजान का महीना, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा नेकियां दी जाती हैं। चंद लम्हात बाकी, मगरिब के वक्त रमजान का महीना खत्म हो जाएगा। आम दिनों में आप सदका करें, कम सवाब है, रमजान के महीने में सदका करें, ज्यादा सवाब है। आम दिनों में आप नवाफिल पढ़ें, कम सवाब है, रमजान के महीनों में आप नवाफिल पढ़ें, ज्यादा सवाब है। आम दिनों में आप नमाज पढ़ें, कम सवाब है, रमजान के महीने में आप नमाज पढ़ें, इसका ज्यादा सवाब है। आम दिनों में आप तस्बीहात करते हैं, सुबह शाम के अज़कार करते हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, वो दुआएं, वो कलिमात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए हैं, वो पढ़ते हैं। आम दिनों के अंदर कम सवाब है, रमजान के महीने में करते हैं, ज्यादा सवाब है। कुरान मजीद की तिलावत आम दिनों में आप करते हैं, 10-10 नेकियां मिलती हैं हर हरफ के बदले। रमजान के महीने में आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, एक एक हरफ के बदले 700 नेकियां मिलती हैं। ये रमजान मुबारक ऐसा बाबरकत महीना है, ऐसा अजीम महीना है। अभी भी चंद लम्हात बाकी हैं, जितना हो सके बंदा इसके अंदर नेकी कर ले।
کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ تسبیحات کریں، جتنا باقی وقت رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اس کو تر کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر ہماری نیکیاں لکھ دی جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلی امتوں کے جو لوگ تھے ان کی زندگیاں لمبی لمبی تھی، کسی کی عمر 1400 سال ہے، کسی کی عمر 1000 سال ہے، کسی کی عمر 1500 سال ہے، کسی کی زندگی 1200 سالہ ہے، یعنی پچھلے جو لوگ تھے ان کی عمریں لمبی تھی، وہ نیکیاں زیادہ کر لیا کرتے تھے، ہماری عمریں تھوڑی ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو پھر ہار جائیں گے، وہ تو جیت جاتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر، یہ تیری بات ٹھیک ہے، ان کی عمریں لمبی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رمضان نہیں دیا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان دیا ہے۔ رمضان کے اندر ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، رمضان کے اندر ہر ثواب دگنا چگنا کر دیا جاتا ہے۔ ہم رمضان کے اندر عبادت کر کے، رمضان کے اندر نیکیاں کر کے 900 سال والوں کو کاٹ سکتے ہیں، ہم رمضان کے اندر عبادت کر کے 1400 سال والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا رمضان کی جو چند گھڑیاں باقی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی 12 رکعتا بنی لہ بیت فی الجنہ، جو شخص 12 رکعات نوافل پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، من صلی 12 رکعتا بنی لہ قصر فی الجنہ، جو انسان 12 رکعات نوافل پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کروا دیتے ہیں۔ اور محدثین فرماتے ہیں جو انسان دونوں احادیث پر ایمان رکھتے ہوئے 12 رکعات نوافل پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے اندر گھر بھی بنائیں گے اور جنت کے اندر محل بھی تعمیر کروائیں گے۔ اور جنت ایک عام چیز نہیں ہے، کیا زبردست چیز ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں جنت کے بارے کتاب پڑھنی چاہیے، جنت کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا شوق بڑھے، جنت کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، جنت کیسی ہے، جہنم کا بھی علم ہونا چاہیے کہ جہنم کے اندر کتنی سخت سزا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی نتیجے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ جو جنت میں گیا وہ جہنم میں نہیں ہے، جو جہنم میں گیا وہ جنت میں نہیں ہے۔ ہر انسان یا تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو ہمیں جنت کے اندر لے کے جائے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، دنیا کے اندر تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، بیماریاں بیماریاں ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس اے ہے، کسی کو بی ہے، کسی کو سی ہے، کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کسی کو گردوں کا مسئلہ ہے، کسی کو دل کا مسئلہ ہے، کسی کو کوئی بیماری، کسی کو کوئی بیماری، بخار ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، یعنی طرح طرح کی بیماریاں، ہر انسان کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ لیکن جنت کے اندر کبھی کسی کو بیماری نہیں لگے، بندہ سوچے کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوں گا۔ جنت ایسی چیز ہے جو جنت کے اندر چلا گیا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جنت کے اندر کسی انسان کا ہلکا سا سر بھی درد نہیں ہوگا، یعنی جنت کے اندر بالکل بھی تکلیف نہیں آئے گی۔ اللہ نے کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ ہم پیشاب کرتے ہیں، ہم پخانہ کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تکلیف جنت میں نہیں دینی، اس وجہ سے پیشاب پخانے کا سسٹم ہی ختم کر دیا۔ جنت میں پیشاب نہیں آئے گا، جنت میں پخانہ نہیں آئے گا۔ صحابہ نے پوچھا جو ہم کھائیں گے اس کا اثرات کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھائیں گے دو طرح کے طریقے سے وہ ہضم ہو جائے گا، ڈکار آئے گا، کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اور دنیا میں ہم ڈکار لیتے ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے، جنت میں جب ڈکار آئے گا منہ سے خوشبو آئے گی اور ساری جگہ پر سارے گھر میں پھیل جائے گی۔ تو یہ جنت کی خوبصورتی ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ بندے نے کھانا کھایا ہے، پسینہ آئے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کھانا ہضم ہو جائے گا۔ دنیا میں پسینے میں بدبو آتی ہے، جنت میں بدبو نہیں آئے گی، کیونکہ بدبو آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ڈکار آتا ہے، بدبو آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جنت میں ڈکار آئے گا، بدبو نہیں آئے گی۔ جنت میں پسینہ آئے گا، کھانا ہضم کرنے کے لیے بدبو نہیں آئے گی تو تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کسی جنتی کو تکلیف نہیں دینی، ہلکی سی تکلیف بھی نہیں دینی۔ پیشاب پخانے سے ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے، میرے کسی جنتی کو تکلیف نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے پیشاب پخانے کا سسٹم ہی ختم کر دی۔
منہ سے بدبو آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے سامنے والے کو، اللہ تعالیٰ نے منہ سے بدبو ہی ختم کر دی، بلکہ خوشبو آئے گی۔ یہ خوبصورتی، ہمیشہ انسان جوان رہے گا۔ یہاں پر بندہ سوچے، ایک انگریز کے بارے آتا ہے، اس نے کہا کہ میں جب سوچتا ہوں کہ میں ایسا کروں ایسا کروں ایسا کروں، یہ کروں وہ کروں، میں کائنات کا سب سے بڑا بزنس مین بن سکتا ہوں، لیکن جب میں سوچتا ہوں میں نے مر جانا ہے پھر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی ہر انسان کا اینڈ ہے کہ اس نے مر جانا ہے، بوڑھا ہو جانا ہے، لیکن جنت کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ موت کو بھی موت دے دی جائے گی، جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے جنت میں، جو جہنم میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ جہنم سے تو لوگ باہر آ سکتے ہیں، جس نے شرک نہ کیا ہوا جہنم سے باہر آ کے جنت میں چلا جائے گا، لیکن جنت سے کوئی انسان بھی نہیں نکل سکتا۔ جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا، خالدن مخلدن ابدن، ہمیش ہمیش کے لیے وہ جنت کے اندر رہے گا، کبھی بھی جنت سے وہ باہر نہیں نکلے گا۔ موت کو موت دے دی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے جہنمیوں تباہ ہو جاؤ اور سوا ہو جاؤ، آج کے بعد تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، ایک مرتبہ مر جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو جہنم میں جائے گا تکلیف اتنی زیادہ ہوگی، عذاب اتنا زیادہ ہوگا، وہ موت مانگیں گے، جہنمی موت مانگیں گے۔ مکالمہ قرآن مجید کے اندر ہے کہ جہنمی فرشتوں سے مکالمہ کریں گے، پہلی بات کہیں گے جہنمی ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، دروغہ جہنم کا نام مالک ہے، تو جہنمی اس کو کہیں گے اے دروغہ جہنم مالک ہمیں جہنم سے باہر نکال دے، وہ کہے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کہے گا چلو جہنم سے باہر نہیں نکالنا، نہ نکالو، عذاب کو تھوڑا سا کم کر دو، کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسرا کہیں گے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے دروغہ جہنم اے مالک اپنے رب کو کہے ہمیں موت ہی دے دے۔ جہنمی موت مانگیں گے تو فرشتہ کیا کہے گا قال انکم ماکثون، نہیں آج موت بھی نہیں آئے گی۔ تو موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے جنت میں، جو جہنم میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ تو جنت ایسی خوبصورت چیز ہے جس کے اندر کبھی بھی دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے، ہر چیز جنتیوں کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے جنتیوں کوئی چیز چاہیے؟ جنتی کہیں گے نہ جی، ہر چیز تو ہمیں مل گئی ہے، ہر طرح کی نعمت ہے، جو سوچتے ہیں ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ جنت کی خوبصورتی ہے۔ دنیا میں کتنی خواہشیں ایسی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کتنی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو جسموں کے اندر ہوتی ہیں، دلوں کے اندر ہوتی ہیں، لیکن پوری نہیں ہوتی۔ کاش میں یہ کر لوں، کاش میں وہ کر لوں، کاش ایسا ہو جائے، کاش ویسا ہو جائے، لیکن ہوتا نہیں۔ جنت میں بری خواہش انسان کے ذہن کے اندر آئے گی نہیں، اور اچھی خواہش جو بھی آئے گی وہ پوری ہوگی۔ یہ قانون ہے جنت کا، اس کو یاد کر لے کہ بری خواہش انسان کے ذہن میں کبھی بھی نہیں آئے گی، اور اچھی خواہش آئے گی، اچھی خواہش جو بھی آئے گی وہ پوری ہوگی۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا شوق ہے۔ فرمایا ہاں بری خواہش نہیں ہے، اچھی خواہش ہے، پوری ہوگی۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ میں ہوا کے اندر اڑوں، دنیا میں کرتا رہے لیکن یہ ہو نہیں سکتا، لیکن جنت میں اگر یہ خواہش کرے گا تو اس کو اڑنے کی طاقت بھی دے دی جائے گی۔ بری خواہش ذہن میں نہیں آئے گی، اچھی خواہش جو بھی آئے گی اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو ایسی خوبصورت جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کوئی چیز چاہیے؟ کہا اللہ نہیں چاہیے۔ بڑے بڑے محلات دے دیے، ہر طرح کے کھانے پینے کی چیز دے دی، جو چیز سوچتے ہیں سامنے آ جاتی ہے، جس طرح کا مشروب سوچتے ہیں اس طرح کا بن کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہمارے نیچے غلام ہیں، ہمیں بیویاں دے دی، ہمیں تو نے حوریں دے دی، ہر طرح کا نظام دے دیا، ہر طرح کی تکلیف ختم کر دی، ہر طرح کی بیماری ختم کر دی، موت کو ختم کر دیا، بڑھاپے کو ختم کر دیا، ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہمیں کیا چاہیے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے فیکشف الحجاب، حجاب سائڈ پہ کیے جائیں گے، پردے ہٹائے جائیں گے، لوگ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو تکلیف نہیں ہوگی، یعنی ایک دوسرے کو نظر آئیں گے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے سیدھا آسمان پر تو تمہیں دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تنگی آتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ ہوں گے، کسی کو بھی تکلیف نہیں آئے گی، ہر انسان آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے، بیویوں کو بھول جائیں گے، محلات کو بھول جائیں گے، کوٹھیوں کو بھول جائیں گے، کھانوں کو بھول جائیں گے،
खूबसूरत लिबास को भूल जाएंगे, सोने और चांदी को भूल जाएंगे, जन्नत की हर नेमत को भूल जाएंगे, अल्लाह ताला की तरफ देखते रहेंगे। और मुफस्सिर ये फरमाते हैं जहन्नमियों को जो सबसे बड़ा अजाब होगा वो यही होगा, वो अल्लाह ताला के दीदार से महरूम रहेंगे। जहन्नमी कहेंगे, ख्वाहिश करेंगे, ठीक है हम जहन्नुम के अंदर आ गए, हमने बुरे अमाल किए, हम जहन्नुम में आ गए, लेकिन काश एक मरतबा वो ज़ात हमें दिखाई दे जाए जिसने ये सारा निज़ाम बनाया, इतना बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम चलाया था, पैदाइश, वफात, जानवर, इंसान, चरिंद, परिंद, आसमान, ज़मीन, हवा, पानी, पहाड़, जितनी इतनी बड़ी कायनात बनाई थी, काश हमें वो ज़ात एक मरतबा दिखा दी जाए, लेकिन अल्लाह ताला अपना दीदार जहन्नमियों को नहीं करवाएंगे। तो मुफस्सिर इसी वजह से फरमाते हैं जहन्नमी जिस अजाब से गुजरेंगे, सबसे बड़ा अजाब उनके लिए क्या होगा, वो अल्लाह ताला के दीदार से महरूम रहेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस, जो इंसान 12 रकात नवाफिल पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जन्नत के अंदर घर बना देते हैं, दूसरी रिवायत के अंदर जन्नत के अंदर महल बना देते हैं। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं जो दोनों अहदीस पर ईमान रखते हुए 12 रकात पढ़ता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक घर भी बनाएंगे और एक महल भी तामीर करवाएंगे। तो ये 12 रकात कौन सी हैं? 2 फजर से पहले, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद। फिर सुने, 2 फजर से पहले, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद, ये कुल 12 रकात बनती हैं। जो बंदा ये 12 रकात पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के अंदर घर भी बनाते हैं और एक महल भी तामीर करवाते हैं। तो ये दीन इस्लाम की खूबसूरती है। फर्जी नमाजें हमने पढ़नी होती हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये फर्जी नमाजें हैं, तो इनके साथ साथ ये हैं, तो ये भी 12 रकात पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए जन्नत के अंदर घर भी बनेगा और एक हमारे लिए जन्नत के अंदर महल भी तामीर होगा। तो खुलासतन आज के जुमे का खुलासा आपके सामने फिर एक मरतबा रख देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर बयान किया कि दीन इस्लाम बड़ा ही खूबसूरत दीन है। इस जैसे खूबसूरत कानून किसी दीन के नहीं, इस जैसे खूबसूरत कवानीन, ज़ाब्ते, उसूल किसी और दीन के अंदर नहीं। दीन इस्लाम की खूबसूरती क्या है? चंद आमाल आपके सामने रखे कि जो करने के दबाव से छोटे छोटे हैं, लेकिन उनका अजर, उनका सवाब बहुत ज्यादा है। सबसे पहला अमल आपके सामने रखा, अल्लाह ताला के घर में दीन सीखने के लिए आना। जो इंसान मस्जिद में आता है दीन सीखने के लिए, अल्लाह ताला उस पर क्या इनाम करते हैं? बेशक वो 5 मिनट के लिए आया है, बेशक वो चंद मिनटों के लिए आया है, चंद मिनटों के लिए मस्जिद में आ जाए दीन सीखने के लिए, इनाम क्या होता है? अल्लाह ताला दिल में सुकून डाल देते हैं, दिल को सुकून नसीब हो जाता है, अल्लाह ताला उसको सुकून अता कर देते हैं। दूसरा इनाम क्या होता है? अल्लाह ताला रहमत कर देते हैं और रहमत के बगैर कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। तीसरा इनाम क्या है? अल्लाह ताला आसमान से फरिश्ते नाज़िल करते हैं प्रोटोकॉल के अंदर, उस महफिल के, उस मजलिस के प्रोटोकॉल में आसमान से फरिश्ते आते हैं। चौथा इनाम क्या है? दीनी मजलिस सुनने का, दीनी मजलिस अटेंड करने का, आसमान से फरिश्ते आते हैं और अल्लाह ताला इंसानों के सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। जितने उस मजलिस के अंदर आए होते हैं दीन सीखने के लिए, अल्लाह सबके गुनाहों को माफ कर देते हैं। अमल 1, इनामात 4 हैं। दीन सुनने के लिए मस्जिद के अंदर आना, सारे गुनाह माफ। दीन सुनने के लिए मस्जिद के अंदर आना, अल्लाह ताला आसमान से फरिश्ते भेजते हैं। दीन सुनने के लिए मस्जिद के अंदर आना, अल्लाह दिलों में सुकून डाल देते हैं। दीन सीखने के लिए मस्जिद के अंदर आना, अल्लाह ताला रहमत कर देते हैं। ये पहला अमल आपके सामने रखा। दूसरा अमल रखा कि जो इंसान मर जाता है उसके अमलों का सिलसिला रुक जाता है, यानी जितनी नेकियां हैं या जितने गुनाह हैं उसी के मुताबिक जज़ा और सज़ा वाला मामला होता है। फरमाया हाँ, 3 अमल ऐसे हैं जिनका फायदा बंदे को मरने के बाद भी होता है। सबसे पहले नंबर पर सदका जारिया है, दूसरे नंबर पर छोड़ा हुआ इल्म है, तीसरे नंबर पर नेक औलाद है। तो ये तीनों का अमल बंदे को, तीनों का सवाब बंदे को मरने के बाद मिलता है। तीसरा अमल आपके सामने रखा, खुद रमजान का महीना। रमजान के महीने के अंदर ही अल्लाह ताला बहुत ज्यादा अजर बढ़ा देते हैं। हर नेकी का अजर रमजान के महीनों में ज्यादा कर दिया जाता है। चंद लम्हात बाकी हैं, जितनी नेकी कर सकते हैं कर लें। इसी तरीके से चौथा अमल आपके सामने रखा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान 12 रकात नवाफिल पढ़ता है, 2 फजर से पहले, 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद, अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जन्नत के अंदर एक घर भी बना देते हैं और एक महल भी तामीर करवा देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं जो टूटे फूटे अंदाज में मैंने आपके सामने रखा, आपने सुना, अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।